السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہوپ فار دا بیسٹ۔ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش بک 3 کا یونٹ نمبر 2 کرواؤں گی، جس میں اس کی ریڈنگ کے ساتھ ٹرانسلیشن کروائی جائے گی، اور آپ کو جو ایکسرسائز ہے، آبجیکٹیو ہے، ان سب کو کرنے میں آسانی رہے گی اور پوری اسٹوری آپ کے مائنڈ میں رہے گی۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سو ہیئر وی گو، یونٹ نمبر 2، دا ووڈن باؤل۔ ایک لکڑی کا پیالہ۔ ونس اپون اے ٹائم ان اے اسمال ٹاؤن ان جرمنی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جرمنی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں دے لیوڈ اے مین کالڈ کرٹ، ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام کرٹ تھا۔ ہی لیوڈ ود ہز سن، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا، مینفرڈ جس کا نام مینفرڈ تھا، اینڈ ہز ڈاٹر ان لا تھیکلا، اور اس کی بہو جس کا نام تھیکلا تھا۔ They all shared a little old house at the end of a quiet street in the middle of the town. پورے قصبے کے درمیان میں ایک گلی واقع تھی جس کے اندر یہ چھوٹا سا گھر تھا جہاں یہ سب مل کر رہتے تھے۔ مینفرڈ واز اے کارپینٹر اینڈ اسپینڈ آل ہز ٹائم ان دا ورک شاپ نیکسٹ ٹو دا ہاؤس۔ مینفرڈ ایک بڑھئی تھا، یعنی ترخان تھا، لکڑی کے کام کرنے والا۔ لکڑی سے فرنیچر وغیرہ بناتے ہیں، جو لکڑی کی چیزیں بناتے ہیں ان کو ترخان کہا جاتا ہے یا بڑھئی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک بڑھئی تھا اور وہ اپنا سارا ٹائم اپنی ورک شاپ میں اسپینڈ کرتا تھا جو کہ اس کے گھر کے ساتھ تھی۔ ہی ہیڈ لرنڈ کارپینٹری فرام ہز فادر، اس نے بڑھئی اور ترخانی کا یہ جو سارا کام تھا اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ ہو ہیڈ بین اے فیمس کارپینٹر ان ہز ڈیز، جو اپنے وقت کا بہت مشہور بڑھئی تھا۔ کرٹ ہیز ٹاٹ ہز سن ویل، اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ بہت اچھا سکھایا تھا۔ اینڈ دا سن ارنڈ اے گڈ لیونگ، اور اسی وجہ سے اس کا جو بیٹا ہے بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ ہی میڈ فرنیچر فار دا پیپل آف دا ٹاؤن اینڈ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہی ڈڈ سم کارونگ۔ وہ جو قصبے کے لوگ تھے ان کے لیے فرنیچر بناتا تھا، اور جب اس کو ٹائم ملتا تھا وقت کے ساتھ وہ کارونگ یعنی مینا کاری بھی کر لیا کرتا تھا۔ مینا کاری کہتا ہے کچھ خاص لکڑی کے کام یا ڈیزائن کرنے کے لیے لکڑی کے اوپر خاص اوزار ہوتے ہیں، ان کی مدد سے لکڑی کے اوپر ڈیزائن بنایا جاتا ہے، جس کو مینا کاری یا کارونگ کہا جاتا ہے۔ دی ینگ کپل مینفرڈ اینڈ تھیکلا ہیڈ اے سن کالڈ ولیم، یہ جو نوجوان جوڑا تھا ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ولیم تھا۔ دا بوائے لائک ٹو سٹ ان دا ورک شاپ اینڈ واچ ہز فادر، وہ بھی پسند کرتا تھا کہ وہ ورک شاپ میں اپنے باپ کے پاس اپنے باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے وقت گزارتا رہے، اور ساتھ اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ اس کام میں حصہ لے۔ ایز ہی گرو اولڈر، اور جیسے ہی وہ اس کا باپ بوڑھا ہو رہا تھا یا اس کی عمر بڑھ رہی تھی، ہی ہیلپ دا فادر بائی فیچنگ اینڈ کیرنگ تھنگس، وہ اپنے باپ کی چیزیں پکڑانے میں اور ڈھونڈنے میں مدد کر دیا کرتا تھا۔ ہی لرن ٹو کلین دا ٹولز اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف دیم، اس نے اپنے باپ سے سیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے ان اوزاروں کو صاف کیا جاتا ہے اور ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہی لرنڈ ہاؤ ٹو یوز اے سو اینڈ اے ہیمر اینڈ اے چیزل، اس نے یہ بھی سیکھا کہ کس طریقے سے آری کا، کلہاڑے کا، ہیمر یعنی کہ ہتھوڑے کا، اور چیزل ایک خاص اوزار ہے جو کہ کارونگ میں یوز ہوتا ہے، ڈیزائن بنانے میں لکڑی پر، اسے چیزل کہا جاتا ہے۔ ان سب کا استعمال اس نے سیکھا تھا کہ کس طریقے سے ان کا استعمال کرنا ہے۔ اینڈ ہز گرینڈ فادر ٹاٹ ہم ٹو کارو ووڈ ان ونڈرفل شیپس، اور اس کے جو گرینڈ فادر تھے، اس کے دادا تھے، انہوں نے اس کو بہت اچھی مینا کاری کرنی سکھائی تھی مختلف شیپس کے لکڑی کے ٹکڑوں پر۔ اینڈ دا گرینڈ فادر واز اے ویری اولڈ ناؤ، اور اس کا جو دادا تھا وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اب۔ اینڈ گیٹنگ اولڈر ایوری ڈے، اور دن بدن بوڑھا ہوتا چلا جاتا۔ ہی واز ناٹ ویری اسٹرانگ، وہ اب اتنا مضبوط نہیں رہا تھا۔ ہز آئیز ور ڈیم اینڈ ہی کوڈ ناٹ سی ویل، اس کی آنکھوں میں اتنی بینائی اور روشنی نہیں تھی اور نہ وہ پراپرلی دیکھ سکتا تھا۔ سم ٹائمز ہز ہینڈ شوک، بعض اوقات اس کے ہاتھ کام چاہتے تھے۔ اینڈ سم ٹائمز ہی سیٹ ان دا چیئر اینڈ نوڈڈ آف، اور بعض اوقات وہ چیئر پہ بیٹھا بیٹھا ہی سو جاتا تھا۔ ان دا ایوننگ، ایک شام میں، وین دے آل سیٹ ڈاؤن ٹو دا ڈنر ایٹ دا ٹیبل، جب وہ ایک ڈائننگ ٹیبل پر سب اکٹھے ہوئے، سب بیٹھ کے، مینفرڈ اینڈ تھیکلا یوزڈ ٹو گیٹ اینگری ود دا اولڈ مین،
مینفرڈ اور ٹھیکلا اپنے باپ سے خفا ہونے لگے اور غصہ ان کو آنے لگا اپنے باپ پر. He was low and clumsy. وہ بہت سست اور کاہل تھا. He was slow and clumsy. Sometimes he broke a glass. کبھی کبھی وہ کوئی گلاس توڑ دیتا تھا. کبھی کبھی sometimes he dropped a spoon. اس کے ہاتھ سے اسپون گر جاتا تھا. And sometimes he spilled soup on his clothes. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو سوپ پی رہا ہوتا تھا وہی اس کے کپڑوں پر گر جاتا تھا. He was an old man after all. آخر کار وہ ایک بوڑھا انسان تھا. One day during the evening meal, ایک دفعہ جب شام کا کھانے کا وقت ہوا, the old man dropped his plate on the floor. اس کے کھانے کی جو پلیٹ تھی اس سے گر گئی زمین پر. Crashed it, smashed into 100 tiny pieces. وہ ٹوٹ کے بہت سارے بے شمار ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. And the food fell all over the place. اور جو کھانا تھا اس پلیٹ میں وہ سارا زمین پر بکھر گیا. Thekla and Mumford began to clean up the floor, but how angry they were. انہوں نے اٹھ کر اس کو زمین کو صاف تو کرنا شروع کر دیا لیکن وہ دونوں بہت غصے میں تھے. کون؟ مینفرڈ اور ٹھیکلا جو اس کے بیٹا اور بہو تھے. After that, اس سب کے بعد اس حادثے کے بعد they bought him a cheap wooden bowl. انہوں نے اس کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ خرید لیا تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے. اور from the market and gave him his dinner in that. مارکیٹ سے وہ ایک لکڑی کا پیالہ خرید کر لائے اور اسی میں اس کو کھانا دینے لگے. اور پھر اس کے بعد they made the old man sit by himself in the corner of the room to eat his food. اور اس کو کمرے کے کونے میں ایک بٹھا دیتے کہ تم یہاں بیٹھ کے اپنا کھانا کھاؤ. The old man جو بوڑھا آدمی تھا was sad. بہت اداس تھا, بہت افسردہ ہو رہا تھا. He kept quiet and did not complain. لیکن وہ خاموش رہا اور اس نے کوئی بھی شکایت نہیں کی, کوئی شکوہ نہیں کیا اپنی اولاد سے, اپنے بیٹا سے, اپنے بہو سے, کسی سے بھی. One evening, ایک شام, not long afterwards, زیادہ وقت نہیں ہوا تھا, Thekla and Mumford had finished work for the day. انہوں نے ٹھیکلا اور مینفرڈ نے اپنا دن کا کام ختم کر لیا. اینڈ ور پریپیئرنگ دا ایوننگ میل. اور شام کا کھانا بنانا شروع ہو گئے. وہ کھانا تیار کر رہے تھے. وین دا میل واز ریڈی دے کالڈ ہم فار ولیم. جیسے ہی کھانا تیار ہوا انہوں نے اپنے بیٹے ولیم کو آواز دی. دے لکڈ ان ہز روم. انہوں نے اس کے کمرے میں دیکھا بٹ ہی واز ناٹ دیئر. لیکن وہ وہاں نہیں تھا. ویئر کوڈ دیٹ بوائے بی آسکڈ ٹھیکلا. ٹھیکلا جو کہ اس کی ماں تھی, مینفرڈ کی بیوی تھی اور ولیم کی ماں تھی, وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا کہاں جا سکتا ہے. مینفرڈ ہیڈ نو آئیڈیا. لیکن مینفرڈ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ہی آسکڈ دا اولڈ مین اف ہی ہیڈ سین ولیم. وہ اس اولڈ مین سے, بوڑھے سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے ولیم کو دیکھا ہے. بٹ ہی اولڈ مین شوک ہز ہیڈ. لیکن وہ جو بوڑھا آدمی تھا اپنا سر ہلا دیتا ہے کہ اس نے نہیں دیکھا. ٹھیکلا اینڈ مینفرڈ بیکیم آ لٹل ورڈ. وہ دونوں کچھ پریشان ہو جاتے ہیں. دے لکڈ آؤٹ دا اسٹریٹ. وہ باہر گلی میں بھی دیکھتے ہیں بٹ ولیم واز ناٹ دیئر. لیکن ولیم وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. دین دے سا اے لائٹ آن ان اے ورک شاپ. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ورک شاپ میں تو لائٹ چل رہی ہے. دین دے وینٹ ٹو لک. پھر وہ وہاں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. دے اسٹیپڈ ان ٹو دا ورک شاپ اینڈ فاؤنڈ دیئر سن سٹنگ آن دا فلور. وہ وہاں جیسے ہی قدم ورک شاپ کے اندر رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے زمین کے اوپر. ہی واز کٹنگ اے اسمال بلاک آف ووڈ. وہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ رہا ہے. اینڈ ورکنگ ایز ہارڈ ایز ہی کوڈ. اور اس کو پوری محنت سے وہ اپنا کام کر رہا ہے جتنا بھی وہ محنت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے.